وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. سامعین، ایک ہفتے سے میرے پاس ایک ویڈیو بھیجا جا رہا ہے کہ میں اس پر کوئی تبصرہ کروں. ویڈیو میں یہ ہے کہ ایک عالم دین بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس دینے کے لیے بیٹھے ہیں اور لڑکیاں بخاری شریف کھول کر بیٹھی ہیں. ان میں سے ایک کے سامنے ایک بڑا سا کاغذ ہے جس پر خطبہ اور غالباً حدیث بھی لکھی ہے. وہ طالبہ اسی کاغذ کو دیکھ کر عبارت پڑھ رہی ہے. اس کے بعد مولانا کا بیان شروع ہو جاتا ہے. خاص بات یہ ہے کہ لڑکیوں کی بیٹھک اسٹیج سے ملی ہوئی ہے. نیز جس اسٹیج پر مولانا تشریف فرما ہیں اس پر کئی ایک علماء بھی اپنی نشست سنبھالے ہوئے ہیں. اور عالم یہ ہے کہ لڑکیاں اگرچہ نقاب میں ہیں مگر ان کے اور علماء کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے. چاروں طرف مرد ہیں اور لڑکیاں درمیان میں. طالبہ تمام عبارت مائک پر پڑھ رہی ہے اور تمام حاضرین تک ان کی آواز پہنچ رہی ہے. جیسا کہ عرض کیا گیا کہ حاضرین میں مرد ہی مرد ہیں، عورتیں ہوں گی بھی تو ان کا انتظام الگ ہوگا. سامعین، یہ منظر دیکھ کر میں دنگ رہ گیا کہ بخاری شریف کا درس دینے والے کوئی عام عالم دین نہیں تھے، بہار کے ایک بڑے ادارے کے شیخ الحدیث تھے. انتظامیہ نے غلطیاں پہلے زمین پر کی تھیں، اس کے بعد جو کچھ کیا وہ اور بھی برا تھا. سب کا ویڈیو بنا ڈالا اور اب اس سے بھی بھیانک غلطی یہ کی کہ کسی چینل والے نے اسے یوٹیوب پر بھی ڈال دیا. اب پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور نفرت کے اظہار میں مصروف. اس ویڈیو پر جو تبصرے ناظرین کی طرف سے لکھے گئے ہیں ان میں سے چند یہ ہیں. ایک ڈاکٹر صاحب نے لکھا، بڑی بیہودہ حرکت کی گئی ہے، براہ کرم اس کلپ کو ڈیلیٹ کر دیجئے، امت کے علماء پر بڑا احسان ہوگا. ایک اور صاحب نے لکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اکبر، علماء کرام کو کیا ہو گیا ہے؟ بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورتوں کی آواز میں بھی پردہ ہونا چاہیے. یہاں تک کہ اگر عورتیں قرآن پڑھ رہی ہیں تو وہ دھیمی آواز سے پڑھیں، چپکے چپکے پڑھیں تاکہ کوئی نامحرم اس کی آواز کو سن نہ لے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. کیا ہو گیا ہمارے علماء کرام کو؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سبھی کو ہدایت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. ایک اور صاحب نے لکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون. علماء کرام کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ تعالی علماء کرام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. علماء دیوبند کے نام پر کلنک ہے، توبہ توبہ. ایک اور صاحب نے لکھا، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جب تک مدارس کو صحیح اصول پر اتباع شریعت کے مطابق چلا سکتے ہیں چلانا چاہیے، ورنہ بند کر دینا بہتر ہے. مدرسہ مقصود نہیں، اتباع شرع مقصود ہے. ایک اور جناب نے لکھا، لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا مدارس کے انتظامیہ تمام حاضرین کو ختم بخاری میں گناہ کا کام کروا رہے ہیں؟ کیا ان کو اطمینان ہے کہ ان لڑکیوں کی آواز سن کر کسی کو برا خیال نہیں آئے گا؟ جب مدارس ہی خلاف شرع کاموں میں حصہ دار بنیں گے تو امت کو کیا پیغام دیا جائے گا؟ اتباع شریعت کا اور پھر گمراہی نہیں پھیلے گی تو اور کیا پھیلے گی؟ آگے کی نسل اس پر بس نہیں کرے گی، پردہ بھی نکالے گی اور مرد اور عورتوں کا مخلوط مجمع ہوگا. شریعت کی اتباع سے کوئی معذور نہیں ہے، چاہے وہ بڑے سے بڑا علامہ ہو. توبہ کر کے اتباع شرع کی طرف آنا چاہیے. ایک اور جناب نے لکھا، جوان بچیوں کو مردوں کے بیچوں بیچ بٹھا دیا، پھر جوان بچی سبق پڑھتی رہی، اس کی آواز سب مردوں کے بیچ سنوا دی، جس میں علماء، طلباء اور باہر کے مرد حضرات بھی شامل ہیں. پھر اس مجلس میں
علماء میں سے کسی نے حق سچ نہ کہا، حتیٰ کہ شیخ الحدیث صاحب نے بھی بیان سنا دیا۔ یہ سب علامات قیامت ہیں، رونے کا مقام ہے، بہت دل کو افسوس ہو رہا ہے۔ پھر اس سب پر یہ کہ یہ محل تہمت بھی ہے، یہ نیٹ پر ڈالنا، کتنے گناہ لازم ہوئے۔ ان عقل کے اندھوں کو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ علم جب پاس آتا ہے تو عقل بڑھتی ہے، مگر سچ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی عقل مزید اندھی ہوتی جا رہی ہے، جس سے آپ لوگوں کو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کا نہیں آیا۔ میں چینل والوں سے کہتا ہوں کہ فوراً یہ ویڈیو یہاں سے ہٹا دیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں تاکہ مزید الزامات سے بچا جا سکے۔ بہت شکریہ۔ ایک اور صاحب نے لکھا، ختم بخاری کا مذاق، استہزاء اور محدثین کے شان کے خلاف، اکابر امت علماء محدثین کے طرز کے خلاف ایک اور جہالت کی انتہا، اور اس پر مدارس کے سارے علماء کرام فوراً کارروائی کریں، ورنہ آگے ان جیسی مجلسیں فتنہ فساد کے سبب اور ہوں گی۔ فوراً پابندی، ورنہ یہ فتنہ اور فرقہ ضالہ باطل ذہن والوں کے لیے ایک راہ ہمواری سے کم نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان جیسے فتنوں سے مدارس اسلامیہ کی حفاظت کریں۔ ایک اور صاحب لکھتے ہیں، اللہ عمل سے خالی اس جعلی شیخ الحدیث کو ہدایت عطا فرمائے اور اہل مدرسہ کو صحیح فہم عطا کریں۔ بنات کو اس طرح مردوں کے بیچ میں بٹھانا قطعاً حرام ہے۔ بخاری کے نام پر محفل سجا کر حرام کام کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ اس گناہ میں شیخ الحدیث، اہل مدرسہ، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء، سامنے بیٹھے ہوئے مرد اور عالم بننے والی بچیاں سب گناہ میں شریک ہیں۔ بچیوں نے مردوں کے بیچ جانے سے صاف منع کرنا چاہیے تھا، پردہ ان پر بھی لازم ہے۔ ایک اور صاحب لکھتے ہیں، میں دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتا ہوں، مگر غلط کو غلط کہنا ضروری ہے۔ یہ شیخ الحدیث صاحب نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اس سے علماء دیوبند کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ علماء دیوبند تو تصویر بنانے کو بھی ناجائز کہتے ہیں بغیر شدید ضرورت کے، تو اس قسم کی محفل لگانے کو تو بالکل سراسر ناجائز کہیں گے۔ ایک اور صاحب نے لکھا، ادارے والے کو اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ پردہ کیا چیز ہے، چاروں طرف مردوں کی بھیڑ اور بیچ میں چند لڑکیاں۔ افسوس صد افسوس، کم از کم اتنا سا تو کر لیتے کہ لڑکیوں کو پردے میں بٹھا کے عبارت پڑھوائی جاتی۔ حضرت شیخ الحدیث یہیں سے درس دیتے، مگر نہیں، ان کی نمائش بھی دیکھنی رہتی ہے اور ان کے قد و قامت بھی لوگوں کو دکھانا رہتا ہے، تو بھلا کیسے پردے میں پڑھائیں۔ ایک اور صاحب نے لکھا، آپ سب غور سے دیکھیں، بچی بخاری شریف کے اوپر ایک پرچہ رکھی ہوئی ہے اور بچی پرچہ دیکھ کر پڑھ رہی ہے، مطلب آخری حدیث کا زیروکس نکال کر بچی کو دیا گیا ہے اور مہینوں اس کو رٹا کر عبارت پڑھنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ دوسری بات، پردہ کا بالکل بھی اہتمام نہیں ہے۔ یہ لوگ قوم کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ایک اور صاحب نے لکھا، یہ کون سی شرعی ضرورت ہے کہ عورتوں کو لا کر سامنے بٹھا دیا، ان کی آواز لہک لہک کر سنی جا رہی ہے۔ بس یہ جناب اسلاف کی روش پر واپس آ جائیں، ورنہ آنے والے دور میں طالبات چہرہ کھول کر خوب زینت اختیار کر کے ویڈیو کے سامنے بخاری پڑھ رہی ہوں گی۔ کیا خواتین کو برقعے میں لا کر سب کے سامنے بٹھانا اور ویڈیو بنا کر ساری دنیا میں عام کرنا مزاج نبوی ہے؟ میرے جنازے پر بھی کسی کی نگاہ نہ پڑے، فرمانے والی حضرت فاطمۃ الزہرا کا مزاج یہ نبوی مزاج ہے۔ اللہ کے لیے رحم کریں۔ ایک اور صاحب نے لکھا، بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ بہنیں جنہوں نے عالمیت کی تعلیم مکمل کی، اللہ انہیں دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائے، مگر جو پردے کا انتظام ہے بالکل غلط ہے۔ نیز یوٹیوب پر بھی اس طرح لڑکیوں کی آواز نشر کرنا کہاں تک جائز ہے؟ اتنے علماء بیٹھے ہیں، مگر معاف کریں مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اب ان علماء کے نزدیک پردے کی اہمیت نہیں رہی، واللہ عالم۔ سامعین، آپ نے سنا ناظرین اس ویڈیو پر کیسے کیسے تبصرے کر رہے ہیں اور اپنے دل کی بھڑاس کیسے نکال رہے ہیں۔
सरसरी निगाह भी डाली जाए तो उसमें कई गलतियां नमूदार नजर आएंगी। पहली गलती ये कि लड़कियों को माइक पर पढ़वाया। दूसरी गलती ये कि उन तालिबात को मर्दों के बीच में बैठाया और उनकी बैठक उलमा के स्टेज से मिलाकर बेपर्दा रखा। तीसरी गलती ये कि इन तमाम मनाजिर का वीडियो बनवाया। चौथी गलती ये कि स्टेज पर उलमा भी बैठे रहे जबकि पर्दे का कोई नज़्म भी नहीं था। पांचवी गलती ये कि लड़कियों को खुतबा ज़ुबानी याद नहीं कराया था बल्कि अलग से पर्चे पर खुतबा लिखकर दिया गया, जबकि बुखारी शरीफ का हर तालिब इल्म जानता है कि बुखारी शरीफ के हर सबक से पहले ये खुतबा ज़ुबानी पढ़ा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि उन तालिबात से साल भर ये खुतबा पढ़वाया ही नहीं गया। अब मैं उनमें से चंद गलतियों पर शरई निगाह डालता हूँ। उससे पहले खुद मेरा एक ताज़ा वाक़या सुन लीजिए। हुआ ये कि 5 नवंबर 2023 को बिहार का सफ़र था। उसी सफ़र में मेरे एक अज़ीज़ मुझे अपने इदारे में ले गए। पता चला कि ये इदारा लड़कियों का है। लड़कियों के इकामती इदारे को मैं सख्त नापसंद करता हूँ। मैंने देखा कि पर्दे का इंतज़ाम अगरचे किया गया था मगर वो माकूल नहीं था। मैंने उनसे कहा कि अजीज़म, आपने जब ये इदारा कायम किया था तो लड़कों का था। यहाँ अरबी पंजुम तक की तालीम भी हो चुकी है और मैं शुरू दिन से उसका सरपरस्त था। फिर ये कब और कैसे लड़कियों का इदारा बन गया? तो उन्होंने पूरी दास्तान सुनाई। मैंने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता उसे फिर से लड़कों का मदरसा बना दीजिए। उन्होंने हामी भर ली। मैं खामोश हो गया। सामईन, फिर वो अजीज़ कहने लगे कि मौलाना, इस साल आलमियत का निसाब भी लड़कियों को पढ़ाया गया था। आपसे दरख्वास्त है कि ख़त्म बुखारी शरीफ के इजलास में आप ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे। बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस का दर्स आप ही को देना है। मैंने कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, उसके लिए आप कोई दूसरा इंतज़ाम कीजिए। वो कहने लगे कि आप ही को आना है। मैंने कहा कि अभी मेरी जानिब से हाना कुछ नहीं है, देवबंद पहुंचकर मैं कोई फ़ैसला कर पाऊंगा। उन्होंने कहा बहुत अच्छा। मैं देवबंद पहुंच गया तो 2-3 दिन के बाद उनका फ़ोन आया। मैंने फिर टाल मटोल किया मगर वो बसित रहे। मजबूरन मैं आमादा हो गया। वो कहने लगे कि अपनी आईडी भेज दीजिए ताकि फ़्लाइट का टिकट अभी बनवा कर भेज दूं। मैंने कहा कि आपका जलसा 18 शाबान को होगा और अभी तो जुमादल उला ही चल रहा है। शाबान का चाँद 29 का होता है या 30 का, मालूम नहीं। लिहाजा टिकट यकम शाबान को बनवा लीजिएगा। उन्होंने मान लिया। मैं परेशान था कि अब तक की टाल मटोल तो मेरे काम ना आई। अल्लाह कुछ ऐसा कर दे कि वो लोग मुझसे खुद ही मादरत कर लें। उसके 2 माह के बाद मैं उम्रे पर चला गया। वहाँ भी किसी वक्त ये ख्याल आता कि उस जलसे से मैं पीछा कैसे छुड़ाऊँ। मदीने में क़याम के दौरान एक अजीज़ मिल गए जो जलसा वाले अजीज़ के बहनोई होते थे। उन्होंने मुझे बताया कि मौलाना, मेरे साले साहिब इस वक्त बहुत परेशान हैं और उन्हें मदरसे से निकाला जा रहा है। मैं बड़ा हैरान हुआ। मदीने से वापस आया तो मैंने जलसा वाले अजीज़ को फ़ोन किया कि माजरा क्या है। कहने लगे कि मेरा चचाजाद भाई जो उस इदारे का सदरुल मुदर्रिसीन है, मदरसे की ज़मीन उसी की वालदा ने वक्फ की थी। अब वो मुझे मोहतमिम के ओहदे से ही नहीं, इदारे से ही निकालने की पूरी कोशिश में है। मैंने पूछा कि वजह क्या बनी। कहने लगे कि उसने मुझ पर गलत ताल्लुकात का इल्ज़ाम लगा दिया। हालांकि नाजायज़ ताल्लुकात में मुलव्विस वो था, मैं नहीं। बुखारी शरीफ का इजलास भी इसी कशमकश में कैंसिल कर दिया गया है। सामईन, अजीज़ मुहतरम की बातें सुनकर मेरे इस मौक़िफ़ को मज़ीद तक़वियत मिल गई कि लड़कियों का इक़ामती इदारा कायम करना दुरुस्त नहीं है। ये फितने से खाली नहीं है। उनके साथ जो कुछ हुआ मुझे इसका गम तो था, मगर मैंने अपने रब का बेपनाह शुक्र अदा किया कि उसने मेरा उस जलसे से पीछा छुड़ा ही दिया। अगर इरादे नेक हों तो अल्लाह ताला असबाब भी मुहैया फरमा देते हैं। सामईन, अब आइए असल मौजू पर।
بخاری شریف کے اجلاس کی پہلی غلطی یہ تھی کہ لڑکیوں کو مائک سے پڑھوایا گیا، جبکہ سامعین و حاضرین میں مرد ہی مرد تھے، وہ بھی زیادہ تر علماء۔ حالانکہ اہل علم اس حقیقت سے واقف ہیں کہ لڑکیوں کی آواز بھی پردے میں شامل ہے، لہذا غیر محرم مردوں کی موجودگی میں مائک پر عبارت پڑھوانا درست نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند سے ایک سوال پوچھا گیا تھا، سوال اور جواب دونوں سنیے۔ سوال: امید ہے کہ جناب بخیر ہوں گے۔ حضرت جی، سوال یہ ہے کہ عورت کا تقریر کرنا کس حد تک جائز ہے؟ آج کل بہت سی خواتین یوٹیوب پر تقریر اور مسائل بیان کرتی ہیں، اور جب انہیں روکا جائے تو وہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال پیش کرتی ہیں کہ وہ بھی مسئلہ بیان فرماتی تھیں۔ براہ کرم اس معاملے میں رہنمائی فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔ جواب: ضرورت کے وقت عورتوں کے لیے اجنبی مردوں سے بات کرنا، اسی طرح کوئی دینی مسئلہ یا حدیث وغیرہ بیان کرنا اگرچہ جائز ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ سے ثابت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ضرورت واقعی ہو، یعنی کوئی دوسرا مرد مسئلہ بتلانے والا نہ ہو اور نہ کسی محرم خاتون کے توسط سے معلوم کیا جا سکتا ہو، اور اس مسئلہ کی دینی اعتبار سے فوری ضرورت ہو وغیرہ۔ لیکن مائک پر یا یوٹیوب پر عورت کا تقریر کرنا یا مسائل بتانا جائز نہیں ہے، بالخصوص جبکہ اس کی آواز مردوں تک پہنچے، کیونکہ تقریر کے اندر آواز میں اتار چڑھاؤ اور لچک پائی جاتی ہے، جس سے فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور ایک قول کے مطابق عورتوں کی آواز بھی پردہ ہے اور خلاف احتیاط تو بہر صورت ہے۔ اسی وجہ سے عورتوں کو اذان کہنے کی اجازت نہیں، اور دیگر تسبیحات و تذکیر و تحلیل پست آواز سے کہنے کا حکم ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو ضرورت کی بنا پر مردوں سے بات کرتے وقت آواز کو نرم رکھنے سے منع کیا گیا تھا۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ سامعین، یہ تو بلند آواز سے بخاری شریف کے پڑھنے کی بات تھی۔ فقہا نے تو یہاں تک کہا ہے کہ عورت بلند آواز سے قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر سکتی۔ دارالفتاء الاخلاص کراچی کا یہ فتویٰ سنیے: کسی عورت کا نامحرم مرد سے بلا ضرورت شدیدہ بات چیت کرنا، پڑھنا اور پڑھانا شرعاً ناجائز ہے، اور خاص طور پر قرآن کریم کی تعلیم اور تلاوت میں تو تجوید کے ساتھ پڑھنے میں حروف کے ساتھ ادائیگی کے لیے آواز میں اتار چڑھاؤ اور خوش الحانی کا اہتمام کرنا پڑتا ہے، جبکہ عورت کی آواز میں فطری طور پر لطافت اور لچک ہوتی ہے، جس سے نامحرم مردوں کا فتنے میں مبتلا ہونے کا غالب گمان ہے۔ اس لیے عورت کو نامحرم مردوں کے سامنے تلاوت کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ سامعین، عورت کی آواز کے بارے میں جامعہ بنوری ٹاؤن کا یہ فتویٰ بھی سن لیجئے: عورت کی آواز اگرچہ راجح قول کے مطابق سطر نہیں، لیکن عوارض کی وجہ سے بعض جائز امور کا ناجائز ہو جانا فقہ میں معروف و مشہور ہے۔ اس لیے اگر ضرورت شرعی نہ ہو تو عورت کی آواز کا بھی غیر محرم سے پردہ ہے، لہذا اگر عورت کسی ایسی جگہ تلاوت کرے جہاں اس کی آواز کسی غیر محرم کے کانوں میں نہ پڑے تو ایسی جگہ بلند آواز سے تلاوت کرنے کی اجازت ہوگی، لیکن اگر عورت کی تلاوت کی آواز کا غیر محرموں کے کان میں پڑنے کا اندیشہ ہو تو اس کی اجازت نہ ہوگی۔ امداد الفتاویٰ میں ہے: عورت کی آواز کے عورت ہونے میں اختلاف ہے، مگر صحیح یہ ہے کہ وہ عورت نہیں، لیکن عوارض کی وجہ سے بعض جائز امور کا ناجائز ہو جانا فقہ میں معروف و مشہور ہے۔ اس لیے فتنہ کی وجہ سے عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ امداد الفتاویٰ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 197۔ سامعین، اس اجلاس کی دوسری بڑی غلطی یہ تھی کہ لڑکیوں کو اجنبی مردوں کے درمیان بٹھایا گیا تھا۔ اس طرح کا بلا ضرورت عمل خواہ کسی بھی وجہ سے ہو درست نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند ایک سوال کے جواب میں لکھتا ہے:
واقعی ایک مرد کا کسی غیر محرم مراہقہ یا بالغہ عورت کو پڑھانا انتہائی نازک کام ہے۔ تاہم اگر کوئی عورت پڑھانے والی نہ ہو تو اس شرط کے ساتھ اس کی اجازت ہوگی کہ دونوں کے درمیان پردہ وغیرہ حائل ہو اور کوئی ایسی بات نہ پائی جائے جو موجب فتنہ ہو۔ والذی تحصل من هذا ان الخلوۃ المحرمۃ تنتفی بالحائل، شامی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 530۔ سامعین، علماء حق انبیاء علیہم السلام کے جانشین ہوتے ہیں۔ جس طرح انبیاء دور اندیش، جری، بے باک اور غیور ہوتے ہیں، اسی طرح علماء حق کو بھی دور اندیش، جری، بے باک اور غیور ہونا چاہیے۔ اگر منکرات ان کے سامنے ہوتے رہیں، برائیاں پنپتی رہیں، بدعتیں چلتی رہیں اور علماء خاموش رہیں تو ان کا یہ عمل مجرمانہ ہوگا۔ افسوس کی بات ہے کہ دین میں بگاڑ ان کے سامنے ہو رہا ہے اور وہ خاموش تماشائی ہی نہیں بلکہ اس کے مؤید بھی بنے ہوئے ہیں۔ اللہ کے یہاں ایسے لوگ کیا جواب دیں گے؟ جن لوگوں نے بخاری شریف کا یہ ناجائز جلسہ منعقد کیا، انہیں چاہیے کہ علل اعلان امت سے معافی مانگیں، پھر اللہ سے بھی معافی طلب کریں۔ نیز چینل والے اس ویڈیو کو اپنے چینل سے ہٹائیں، یہ ان کے حق میں بھی اچھا ہوگا اور امت کے حق میں بھی۔ فتنے پہلے ہی سے بہت زیادہ ہو چکے ہیں، نئے فتنے کو جنم دے کر امت کو مزید بگاڑ میں نہ ڈالیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔